بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 31، نامور شخصیات اور ان کے کارنامے۔ مجدد الف ثانی۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تعالی بر صغیر کی نامور شخصیات اور ان کے کارنامے، ان کی تصانیف اور ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ ان میں ہمارے پاس جو کورس میں موجود شخصیات ہیں، ان میں سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی ہیں، جن کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مجدد الف ثانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کا مکمل نام احمد ہے۔ ان کا لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات ہے۔ آپ کا اگر سلسلہ بیعت دیکھیں یا سلسلہ حسب النسب دیکھیں تو آپ فاروقی خاندان سے جا ملتے ہیں۔ گویا آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، والدین کے حوالے سے آپ فاروقی ہیں۔ اس طرح آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا، جس وجہ سے آپ باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور اس باطل دین کا آپ نے مقابلہ کیا۔ وہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس میں فاروقی خون ہو۔ 14 سوال 1971 ہجری میں یا 26 جون 1564 میں آپ سرہند میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شیخ احمد سرہندی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی مخدوم عبد الواحد اور سرہند کے جید علماء کرام سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ملک کے اطراف و کنار کے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ اگر آپ کسی بھی بزرگ کا ماضی دیکھیں تو ان میں دو چیزیں خاص آپ کو نظر پہ آئیں گی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم ہمیشہ اپنے والد سے لی ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دور کے علماء جو تھے، والدین بھی اتنا علم حاصل کر رکھے ہوتے تھے کہ گویا وہ ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بچے کا فیوچر خود سیکیور کرتے تھے۔ اگرچہ آج اس کے برعکس ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ آپ نے سیالکوٹ جا کر بعض مشکل کتب، یعنی کہ درسی کتب آپ کہہ لیں یا بڑی کتب آپ کہہ لیں، وہ آپ نے علامہ کمال الدین کاشمیری سے پڑھی۔ حدیث میں آپ کے استاد شیخ یعقوب احمد تھے اور آپ نے تفسیر شمائل ترمذی، تفسیر بیضاوی، تفسیر صحیح بخاری، جامع صغیر اور قصیدہ شریف پر عبور حاصل کیا۔ گویا حدیث کی کتب آپ نے شیخ یعقوب سے پڑھی، تفاسیر بھی پڑھی، اور دیگر جو کتب تھیں جس طرح آج ہمارے مدارس میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ اولین ہے، ہدایہ آخرین ہے، نور الانوار ہے، اسی طرح کی جو دیگر کتب ہیں، جو بڑی کتب ہیں، ان کے لیے آپ نے کمال الدین کشمیری سے جو ہے وہ کسب فیض کیا۔ اور ایک ان میں خاص بات یہ دیکھیں کہ پرانے جو بزرگان دین ہیں، وہ شیخ احمد سرہندی ہوں، وہ مجدد الف ثانی ہوں، وہ گنج بخش علی حجویری ہوں، وہ خواجہ معین الدین چشتی ازمیری ہوں، وہ بہاؤالدین ذکریہ ہوں، یہ جتنے بھی علماء ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ میں دو چار چیزیں آپ کو بڑی کامن ملیں گی۔ نمبر ایک تو یہ سب نے تقریباً اپنے ابتدائی تعلیم والد سے لی ہوگی۔ سیکنڈ نمبر پر ان کی ایک جگہ علم حاصل کرنے کی آپ کو کہیں پر روایت نہیں ملے گی۔ ہاں، ہر شخص نے، ہر بزرگ نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر جا کے علم حاصل کیا۔ ہمارے ہاں یہاں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے اور دوسری جگہ ہجرت کرنا تعلیم کے لیے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ انہوں نے تعلیم کی خاطر دوسری جگہ جو ہے وہ ہجرت کی۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت۔ اب ہمارے ہاں بیعت کا ویسے تو کنسپٹ ختم ہو چکا ہے اور اب اس کو اس طرح دیکھا بھی نہیں جاتا۔ در حقیقت بیعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ میری روحانی جو ہے وہ تربیت کریں۔ اس میں وہ ان کو نماز کی تلقین کرتے تھے، وہ اس میں ان کو نیکی کی ہدایت دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جس چیز کو سمجھا جاتا ہے بیعت، یا جس چیز کو پیری مریدی سمجھا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اب جو جتنا گندہ رہتا ہے وہ اس کو اتنا ہی بڑا پیر بنا دیا جاتا ہے، جو جتنا جو ہے وہ بدبودار غلیظ اور ننگ پھڑنگ پھرتا ہو اس کو اتنا ہی بڑا بنا دیں گے کہ یہ بابا ننگے شاہ ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کبھی۔ نقشبندیہ سلسلہ یا قادریہ سلسلہ یا رضوی سلسلہ، میں خود قادریہ سلسلہ سے منسلک ہوں، تو ان سلسلوں سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں آپ ان کا احترام کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے ہاتھ منہ چومنا چاٹنا شروع کر دیں اور انہی کی در پہ بیٹھے رہیں، نہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ فرمانبرداری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی برصغیر کی عظیم شخصیات میں سے تھی اور انہیں احیاء اسلام کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ اگرچہ مجدد الفسانی جیسی عظیم شخصیت ہندوستان میں جنم نہ لیتی تو یہ بات واضح ہے کہ ہندوستان کا نقشہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ اکبر کے سامنے کھڑے ہوئے، جیسے آپ دینی اکبری کا آپ نے مقابلہ کیا، اگر آپ نہ وہاں پر کھڑے ہوتے تو ایسا ممکن تھا کہ وہاں پر کسی ایسے دین کی وہ تشریح کر دیتا کہ جس کو آج ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ نہ بنتا۔ مختصر یہ کہ مجدد الفسانی نے بے شمار خودداد صلاحیتیں موجود تھیں اور ان کے جوہر اس وقت ظاہر ہوئے جب انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر لی۔ استاد حضرت باقی باللہ یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، کچھ لوگ ان کو بہت زیادہ اچھے سے جانتے ہیں۔ باقی باللہ کی بیعت میں چلے گئے۔ شیخ ابن العربی سے ان کو گہری عقیدت تھی۔ شیخ ابن العربی کا فلسفہ بڑا خوبصورت ہے اور خاص طور پر طریقت کی لائن میں شیخ ابن العربی جیسا کوئی شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ یقین کریں ایسی باریک بینی سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں تو آپ کے لیے عین ممکن ہے کہ آپ اس کو بھٹک بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی باتوں کو سمجھنا اور دیکھنا پڑھنا یہ عام شخص کا کام نہیں ہے۔ ابن العربی بہت پائے کے عالم دین تھے۔ اسی کے اثر ان کے خاندان پر بھی پڑا اور اس کے بعد آپ اکبر آباد آ گئے اور عربی اور فارسی کے رسالوں کی تصنیف شروع کر دی۔ گویا یہاں سے آپ کی تصنیفی خدمات سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تصنیفی خدمات میں دیکھیں تو آپ کی سب سے پہلی تصنیف جو ہے وہ مکتوبات مجدد ہے۔ یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے اور اسے عرف عام میں مکتوبات بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں مرتب ہو چکے تھے، جو آپ کے مکتوبات لکھے ہوئے تھے، آپ کی دوسری چیزیں لکھی ہوئی تھی، وہ سب کی سب وہاں پر موجود تھیں۔ اسی طرح دختر اول، یہ 313 مکتوبات پر مشتمل ہے۔ اسے دارالمعارفت بھی کہتے ہیں اور اسے یا محمد بدبخشی نے 1616 عیسوی میں مرتب کیا۔ دختر ثانی، اس کا نام نور الخلائق ہے اور اسے عبدالحی نے 1619 عیسوی میں مرتب کیا۔ اس میں 99 یعنی کہ 99 مکتوبات موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک تصنیف جو کہ دختر ثالث کے نام سے مشہور ہے، اسے خواجہ محمد ہاشم نے 1622 عیسوی میں ترتیب دیا۔ اس کا نام معرفت الحقائق ہے۔ اس میں آپ کے 114 مکتوبات موجود ہیں۔ آخر میں رسالہ اسباب نبوت، یہ 144 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں 2 بحثیں موجود ہیں جن پر آپ نے اس رسالے کو کھڑا کیا ہے۔ وہ ہے نبوت کے بارے میں اور دوسرا ہے معجزات کے بارے میں۔ گویا آپ نے یہاں پر نبوت کے حوالے سے، اسبات نبوت کے حوالے سے جو ڈسکشن کی ہے اس میں 2 پہلو پر آپ نے زیادہ غور کیے۔ ایک تو نبوت کے بارے میں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ایکچولی نبوت ہے کیا، دوسرا معجزہ کیا ہے اور معجزہ کس سے صادر ہوتا ہے اور معجزہ کیوں صادر ہوتا ہے، پھر معجزے کی ڈیفینیشن اور اس میں مکمل ایک ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ کی دینی خدمات کی بات کی جائے تو حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مرشد محترم باقی باللہ کے حکم سے غیر اسلامی عقائد کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور ہندوستان میں باطل عقائد کے خاتمے کے لیے سرتن کوشش کی۔ آپ نے اس کے لیے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع کیا جو کہ بہت کامیاب رہا، اور اس میں کوئی 2 رائے بھی نہیں ہے۔ حضرت کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے حضرت کی تبلیغ میں اتنا اثر تھا کہ جو شخص آپ سے ایک دفعہ ملتا وہ بغیر ایمان لائے نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی جادوئی شکتی تھی یا جادوئی طاقت تھی، گویا یہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ ان کا عمل ان کا اتنا اچھا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو دینی اکبری کے سامنے کھڑے ہوئے وہ تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ
آپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ احمد ایسا چراغ ہے جس سے پورا جہاں روشن ہوگا. اور آج آپ دیکھیں یہ شخصیت بر صغیر میں پیدا ہوئی ہیں، کہاں سے پیدا ہوئی ہیں، کہاں پر آئیں، کہاں پر ان کا وصال ہوا، لیکن آج اس پاکستان کے پنجاب شہر میں اور اس کے لاہور شہر میں ایک چھوٹے سے جگہ کے اندر بیٹھ کے آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمات کے حوالے سے آپ کو اتنا نام عطا فرمایا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں. گویا یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی جب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، تو اللہ ان کا ایسا نام دوسرے زبانوں پر جاری کر دیتا ہے. جب آپ رحمہ اللہ کے مرشد رحلت فرما گئے تو آپ نے سرہند میں واز شروع کر دیا. اس سے آپ کی تقاریر اور آپ کا واز پر یعنی کہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے وعظوں کے ذریعے حکمرانوں کو دین اسلام سے واقفیت دلائی اور آپ نے افضل الجہاد کلمہ حق سلطان تک پہنچایا. نیز آپ کا پیغام افغانستان اور ترکمانستان اور جتنے بھی دیگر قریبی علاقے ہیں وہاں تک آپ کا پیغام پہنچا. شادی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے والد امجد اکبر آباد سے آگرہ لے گئے اور واپسی پر تانسیر کے مقام پر شہر کے رئیس شیخ سلطان کی لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی. شادی کے بعد آپ کی مالی حالت کافی بہتر ہو گئی. واپس آ کر ایک حویلی اور ایک مسجد بھی آپ نے تعمیر فرمائی. کی بات کی جائے تو وفات کے حوالے سے شیخ احمد سرہندی قید میں رہے اور اس کے اوپر بڑا ظلم و ستم کیا گیا، اور جیسے یہ قید سے باہر آتے ہیں تو لشکر شاہی میں یہ اپنا واعظ و نصیحت کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور میں ہر شخص جو ہے وہ خاص طور پر یہ علماء جو تھے یہ جنگی دستوں میں رہا کرتے تھے، اور پہلے کے سلاطین بھی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی بزرگ ضرور رکھتے تھے. اس کے بعد لشکر کے حوالے سے دیکھا جائے تو چونکہ آپ لشکر میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، کھانا پینا کم اور واعظ و نصیحت اور دوڑ اور جذبہ اور مجاہدین کو ولولہ دلاتے ہوئے آپ کو اکثر کھانے کی فکر نہ رہتی، جس کی وجہ سے آپ دمے کے مریض ہو گئے اور تقریباً دمے کی بیماری میں کافی عرصہ مبتلا رہے، اور اس مرض کی وجہ سے آپ کی وفات تقریباً 10 دسمبر 1624 عیسوی میں ہوتی ہے. خلاصہ سبق کے حوالے سے اگر دیکھیں تو شیخ احمد سرہندی کا نام ان اکابرین میں آتا ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر باطل سے ٹکر لی، اور یہ وہی شخص شیخ احمد سرہندی ہیں جنہوں نے دین اکبری کے خلاف آواز بلند کی تھی اور بادشاہ اکبر کا توڑ کیا تھا. شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، ان کو اس دور کا مجدد بھی کہا جاتا ہے، اور آپ میں سے اکثر طلباء یہ جانتے ہوں گے مجدد سے مراد یہاں پر الفسانی 1000 سال بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو خرافات اور بدعات شامل ہو جاتی ہیں ان سے اس کو وہ پاک کرتا ہے، جنہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کی نہ صرف اصلاح کی بلکہ بر صغیر میں ان سے بڑی شخصیت آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی. عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.